یہاں جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شروع کہاں سے کریں. سچی بات یہ ہے کہ حضرت میاں صاحب کے شاگردوں میں سب سے بڑے آفتاب کا نام لے لیا آپ نے. دوران تدریس جو ہے تو حافظ صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ فقہ کی کتابوں میں ہونا شروع ہو گیا. تو اس بحثہ بحثی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ صاحب کی جو توجہ ہے وہ حدیث کی طرف بڑھنی شروع ہو گئی. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ میرے درس حدیث میں 2 عبداللہ آئے اور دونوں بے مثال تھے. ایک عبداللہ غزنوی اور دوسرے عبداللہ غازی پوری. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہماری یہ تنظیموں کے جو نوجوان ہیں، ایون کہ تنظیموں کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں، ان کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ان کی جو تنظیم ہے اس کی جو بنیاد کہاں رکھی گئی اور اس کے پہلے صدر کون تھے. تو ہماری جو جماعت ہے بالخصوص اس کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں حافظ عبداللہ غازی جو ہے وہ نقطۂ آغاز ہے ایک طرح سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج پھر حاضر ہیں. پچھلے پروگرام کا یہ اگلی قسط جان لیجئے کہ ہم نے پیچھے پروگرام کیا تھا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ جو بر صغیر میں عمل بالحدیث کے گویا یوں جانیے کہ پہلی اینٹ ہیں. تو میاں صاحب کے حوالے سے جو پروگرام ہوا کافی دوستوں نے پسند کیا. ہمارے مہمان تنزیل ابھی لاہور میں تشریف فرما تھے تو ہم نے ان کو درخواست پیش کی کہ آپ ہمیں دوبارہ وقت دیجئے. میاں صاحب کے حوالے سے جو ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں اگرچہ تشنگی تھی، وقت کی کمی تھی اور احباب نے کہا کہ اس کو مزید گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال وہ ایک پروگرام ہو گیا. تو ہم نے چاہا کہ تنزیل صاحب سے یہ درخواست کریں کہ میاں صاحب کے کچھ معروف شاگرد، بڑے شاگرد، ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم نے جب میاں صاحب کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس میں ضمناً کچھ شاگردوں کا ذکر تو آیا تھا جی، لیکن میاں صاحب کا حلقہ شاگرد اتنا وسیع ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو کئی پروگرام بھی شاید ناکافی رہیں. جیسے میں نے ناظرین کو میں بتاؤں گا کہ میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ تنزیل صاحب جو کام کر رہے ہیں میاں صاحب کے حوالے سے، ایک تو انہوں نے ان کی سوانح تذکرہ نظیریہ اس نام سے لکھی تھی، 2 جلدوں میں چھپ چکی ہوئی ہے. تو دوسرا جو ہے نا، جو اصل کام جو کر رہے ہیں، جو ایک انقلابی کام ہے، بلکہ جس پہ میں نے لکھا بھی تھا کہ یہ ایک جلد بھی ایسی ہے کہ کسی ایک جلد کی بنیاد کے اوپر بھی ایک لکھنے والے کو PhD کی ڈگری دی جا سکتی ہے. اس کا لیول یہ ہے. میاں صاحب کے شاگردوں کا جو حلقہ ہے وہ پورے برصغیر میں پھیلا ہوا ہے. اس میں تنزیل بھائی نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ علاقے کے اعتبار سے، نہ کہ وقت کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے ان کے حالات جمع کرنا شروع کیے. دبستان نظیریہ کے نام سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. 3 جلدیں اس کی چھپ چکی ہوئی ہیں اور 4تھی جلد ماشاءاللہ یہ لاہور کی اپنے قیام میں انہوں نے اس کو آخری نظر ثانی کر کے ختم کیا. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد زیور طبع سے آراستہ ہو اور 7-8 جلدوں تک یہ معاملہ جائے گا. میاں صاحب کے بلا مبالغہ ہزارہ شاگرد ہیں جن میں سے جو معلوم ہو سکے ہیں ان تک ہی یہ سلسلہ ظاہر چل سکے گا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ آج کے پروگرام میں ہم 2-4-5 جتنے ممکن ہو سکے ان کے شاگردوں کے حوالے سے گفتگو کریں، اور تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ میاں صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے. پچھلے پروگرام میں میں نے ایک مثال دی تھی کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کو ہر بندہ جانتا ہے. عالم اسلام کے اوپر ان کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 1200-1500 سال میں اتنے گہرے اثرات کسی اور شخصیت کے نہیں ہیں دور صحابہ کے بعد، کہ جس نے ایک سوچ کا دھارا بدل دیا اور ایک جمود کو توڑا. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہیں وہ ابن کثیر رحمہ اللہ جیسے ہیں، ابن قیم جیسے ہیں. تو میاں صاحب کا بھی یہ امتیاز ہے کہ ان کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم چند جتنا ممکن ہو سکا ان کے شاگردوں کا تذکرہ کریں گے. تو کیا خیال ہے کہاں سے شروع کیا جائے؟ اصل میں یہاں جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شروع کہاں سے کریں، لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو کہیں نہ کہیں سے ابتدا کریں اور پھر انشاءاللہ سفر چل پڑے گا تو رواں بھی ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد الاساتذہ حضرت حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آج کر گیا ہے. بڑا عمدہ مصرع آپ نے پڑھا، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. بالکل بلا شبہ. اور سب سے بڑے اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت میاں صاحب کے شاگردوں میں سب سے بڑے آفتاب کا نام لے لیا آپ نے. جی، اس میرا خیال کہا جا سکتا ہے یہ بھی کہنا شاگردوں کی وسعت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. بحثت مدرس وہ ان علامہ سلمان ندوی نے لکھا ہے. دیکھیں میاں صاحب کا بھی تو اصل جو ہے میدان ہے تدریس ہے. تو تدریس کے میدان میں یہ ان کے جانشین بنے حافظ. بلا شبہ. علامہ سید سلمان ندوی نے لکھا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بعد ان کے تلامذہ میں ان سے بڑا حلقہ کسی کو نہیں ملا.
تدریس کا. تو یہ بہت بڑا حلقہ تھا ان کا تھا. اور ان کے اپنے شاگرد بڑے نامور ہوئے. جی ہاں, ان کے شاگرد بڑے نام پر ہوئے. ان کا میں یہ چاہوں گا ہمارے ناظرین کو یہ آپ بتائیں کہ ان کا جائے پیدائش کس علاقے کی تھی, کس علاقے میں پیدا ہوئے, اور اس کے بعد تعلیم کے مراحل مختصر سا ہم یہ لے کے چلتے ہیں اس کو. دیکھیں, حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 1844 کے لگ بھگ ہوئی ہے, اور یہ غازی پور کے اطراف میں مئو ایک جگہ ہے, وہاں پیدا ہوئے, اور ان کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا. تو یہ عظیم آباد والا مئو ہے یا یہ الگ ہے؟ یہ مئو اعظم گڑھ کے قریبی ہے. اعظم گڑھ کے قریب. اب تو خود یہ پہلے یہ اعظم گڑھ کا حصہ ہی ہوا کرتا تھا جب یہ پیدا ہوئے, اب یہ ایک مستقل ضلع کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. بالکل, یہ مستقل یہ ضلع بن چکا ہے. جی ہاں. تو وہاں ہی ان کی ولادت ہوئی تھی, اور ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا, اور ان کو بچپن ہی میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا پڑا معاشی نقطہ نظر سے. ان کے ساتھ مزدوری کرتے تھے, اور آپ حیران ہوں گے کہ اسی عالم میں انہوں نے حفظ قرآن کریم کیا. یعنی ایک طرف مزدوری کر رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن پاک یاد کر رہے ہیں, اور قرآن پاک پڑھنے کی برکت نے ان کی علمی زندگی میں ایسی وسعت پیدا کی اور ایسے کمال پہ پہنچایا کہ آپ وہ تو محتاج بیان نہیں ہے. خیر, اس کے بعد یہ مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور گئے. وہاں انہوں نے مفتی یوسف فرنگی محلی, مفتی رحمت اللہ فرنگی محلی اس کے بانی تھے چشمہ رحمت کے, اور وہیں انہوں نے ان کے سے پڑھا, اور بطور خاص بڑے شاگردوں میں ان کا شمار ہوا مفتی رحمت اللہ فرنگی محلی کے. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے نا جونپور میں مدرسہ امام بخش, مدرسہ اسلامیہ امام بخش ہے, وہاں مفتی محمد یوسف فرنگی محلی سے پڑھا. تو ان دو اساتذہ سے پڑھنے کے بعد یہ خود صاحب تدریس ہوئے, اور مدرسہ چشمہ رحمت میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. تو وہاں ان کے تدریسی سلسلہ جاری تھا. اچانک اتفاق کی بات ہے کہ اس تدریسی سلسلے میں مختلف لوگوں سے آتے رہتے تھے, مختلف طلبہ آتے تھے. تو 3 طلبہ آگے پیچھے اور بالکل قریب قریب ایک ساتھی ایک زمانے میں آ گئے. وہ 3 طالب علم میں ایک ہیں مولانا تلطف حسین عظیم آبادی, دوسرے بہت بڑا نام ہے نشر کتب میں, آپ جانتے ہیں ان کو بہت بڑا. ہمارے ہم پیشہ تھے, آپ کے ہم بھی ناشر ہیں, وہ بھی ناشر تھے, اور بڑی کتابیں شائع کی انہوں نے, اور حدیث کی بڑی خدمت کی. فتح الباری ان کے یہاں سے چھپی, اون المعبود شائع ہوئی, موجم کبیر تبرانی شائع ہوئی, التلخیص الحبیر, مطلب بہت بڑے بڑے نام ہیں جس کو انہوں نے شائع کیا. اور یہ بھی بتاتا تھا المعجم الثقیل الطبرانی جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ ایڈٹ کر کے شائع کی تھی, اور اس پہ ان کے حواشی بھی ہیں مختصر. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ بات کم جانتے ہیں, اور عالم عرب سے جب وہ کتاب چھپی تو اس میں بحثیت ناشر یا جو بھی ہے حاشیہ تحقیق کے بارے سے ان کا کوئی نام درج نہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ان کا نام اس میں نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ توجہ دلانی چاہیے وہاں کے ناشرین کو کہ بھئی ایک اس کے اوپر لکھنا چاہیے, الگ سے لکھ کے ان کو پھر مضمون بندہ بھجواتا ہے ان کو. انشاءاللہ یہ کام کریں گے, انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے. پھر حافظ عبداللہ غازی پوری کی دوسرے شاگرد تھے, وہ تھے مولانا سعید بنارسی, جن کے تعلق آپ کے گجرات سے ہی ہے. کنجا ایک جگہ ہے گجرات کے قریب, وہاں سے تعلق رکھتے تھے. سکھ یا ہندو گھرانے سے تعلق تھا ان کا, اور یہ پھر جو ہے گجرات کا کنجا کا دنداسا بڑا مشہور ہے. اچھا, پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ وہاں کی خواتین اور دنداسا جو ہے وہ بہترین ہوتے ہیں. اچھا چلیے, اب اس کا تجربہ تو کیا نہیں جا سکتا. تو حافظ عبداللہ غازی پوری کا یہ دوسرے شاگرد تھے. اور پھر تیسرے شاگرد تھے شاہ علی نعمت پھلواروی. یہ پھلواری شریف سے تعلق تھا ان کا, جو خانقاہی گھرانہ تھا وہاں. تو وہاں کے یہ پہلے اہل حدیث عالم بھی یہی تھے, شاہ علی نعمت پھلواروی. تو یہ 3 حضرات جو ہیں ایک ساتھ آگے پیچھے قریب قریب پہنچے. اب جب یہ پہنچے تو دوران تدریس جو ہے تو حافظ صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ فقہ کی کتابوں میں ہونا شروع ہو گیا. تو اس بحثہ بحثی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ صاحب کی جو توجہ ہے وہ حدیث کی طرف بڑھنی شروع ہو گئی, اور پھر ان کا جو رجحان ہے وہ اہل حدیث مسلک کی طرف ہوا, اور انہوں نے اہل حدیث مسلک اختیار کیا. اہل حدیث مسلک اختیار کرنے کے بعد ان کو مدرسہ چشمہ رحمت میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو خیر وہ وہاں سے ان کو چھوڑنا پڑا, اور اس کے بعد پھر ابتداءً وہ عظیم آباد پٹنہ میں, پھر آرا وغیرہ میں تدریس کی. لیکن پھر اس کے بعد ہی کے واقعہ ہے, انہی زمانوں میں 1297 ہجری میں وہ حج کے لیے بھی تشریف لے گئے, اور اسی آنے کے بعد یا اس سے قبل انہوں نے سید میاں نذیر حسین دہلوی سے استفادہ کیا, اور سید صاحب کے پاس وہ پہنچے, ان سے دوبارہ حدیث پڑھی, دوبارہ نئے سے حدیث پڑھی. اب اس وقت اندازہ لگایا ان کی عمر 37 برس کے قریب تھی, جب خود استاد تھے, پڑھا رہے تھے, اور ان کے بحثیت مدرسین میں ان کا ایک نمایاں مقام تھا اس زمانے میں. بالخصوص یہ جو اتنے بڑے نام آپ بتا رہے ہیں اس سے پہلے ان سے پڑھ چکے تھے. جی, تب آپ اندازہ لگائیے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ میرے درس حدیث میں 2 عبداللہ آئے, اور دونوں بے مثال تھے. ایک عبداللہ غزنوی اور دوسرا عبداللہ غازی پوری. تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جو ہیں وہ اپنا عظیم مقام رکھتے ہیں. تو یہ وہاں انہوں نے پڑھا. اس کے بعد پھر انہوں نے مدرسہ احمدیہ آرا میں ایک بہت طویل عرصے ان کی تدریس رہی ہے, اور وہاں ان سے بہت بڑے بڑے شاگردوں نے پڑھا ہے,
اور بڑا عظیم دور گزرا ان کا وہاں پر. اس کے بعد جو ہے ان کی تصنیفی خدمات بھی رہی ہیں. جب یہ مدرسہ آرا میں تھے جی تب مدرسہ آرا میں ہی وہ اجلاس ہوا تھا جس میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی. وہاں پہ تجویز پیش ہوئی اور اس کے بعد مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اس کا اور مولانا ثناءاللہ امر سری رحمہ اللہ یہ دونوں نکلے پورے ہندوستان کے, انہوں نے دورے کیے. تو اس میں ان کا بھی تو اچھا خاصا کردار تھا. بنیادی کردار تھا, بڑے کرداروں میں اہم کردار تھا. اور آپ کو علم ہی ہے کہ جو پہلے صدر تھے آل انڈیا حدیث کانفرنس کے وہ یہی تھے, حافظ عبداللہ غازی پوری. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 2-4 جملے ہیں ان سے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے دوستوں کو پتہ چلے کہ جو موجودہ اہل حدیثوں کی جماعتیں ہیں ادھر بنگلہ دیش میں برصغیر مطلب تینوں ممالک جو ہیں بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان, ان کی اصل بنیاد تو تھی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس. یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے بعد جب تقسیم ہند ہو گئی تو اس کے بعد یہاں کی جہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث بن گئی وہاں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہو گئی. لیکن اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی. اب آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی تجویز جو پیش ہوئی ہے وہ آرا میں پیش ہوئی ہے اور اس میں یہ بہت پہلے صدر تھے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہماری یہ تنظیموں کے جو نوجوان ہیں, ایون کہ تنظیموں کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں, ان کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ان کی جو تنظیم ہے اس کی جو بنیاد کہاں رکھی گئی اور اس کے پہلے صدر کون تھے. جبکہ یہ ان کے نصاب میں اندر شامل ہونا چاہیے, نصاب کا حصہ ہونا چاہیے, نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی. اچھا ایک اور بات ہے, حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ جو ہے ان کی شخصیت کے بعض پہلو بڑے متاثر کن ہیں, خاص طور پہ وہ جو پٹنہ کا واقعہ ہے. جب وہ پٹنہ میں جاتے ہیں یعنی کہ ان کی طبیعت میں عجیب صبر تھا, غیر معمولی صبر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ یار آپ کے فیس بک وال کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ بڑی بحث کرتے ہیں, بڑے سخت کمنٹس کرتے ہیں, تو آپ بڑے حوصلے سے جواب دیتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید میں 10واں حصہ بھی نہیں اتنا صبر کرنے والا بندہ. وہ دیکھیں وہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب وہ پٹنہ سے وہ بیرسٹر تھے سر علی امام جنہوں نے ان کو بلایا کہ آپ ہمارے پاس آئیں درس کے لیے, گفتگو کے لیے, جلسے کے لیے, جو بھی انہوں نے ان کا پروگرام تھا, تو حضرت چلے گئے ہیں. اور حضرت کا سفر بڑا عجیب تھا کہ جب ساتھی طالب علم ساتھ جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھی کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کوئی یکا وغیرہ کروا لیتے ہیں, ایک آنا تو وہ لے گا, وہ ایک آنا لے گا, یکا کروا کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت ان کو کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا تو ہے اسٹیشن, مقصود یہ ہے کہ یہ پیسے بچ جائیں, ادارے کے پیسے بچ جائیں یا جس طرح بھی ہے. تو جب اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں, حکمت کی دیکھیں بات, دانائی کی بات دیکھیں کہ وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا, اس کو اتنے پیسے دے دیے جتنا کرایہ لگنا ہے, تاکہ کوئی شاگرد یہ نہ سوچے کہ حضرت صاحب پیسہ بچا رہے تھے, کنجوسی کر رہے تھے. یہ بھی بتا دیا کہ پیسہ بچا رہا تھا لیکن کنجوسی نہیں کر رہا تھا. رقم بچانا اور کنجوسی کرنے میں فرق ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ جب پہنچتے ہیں, پٹنہ میں پہنچتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی لینے نہیں آیا ہوتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. میرا خیال ہے ہم جیسے لوگ جائیں, اس طرح کوئی دعوت دے اور ہم ٹرین پہ بیٹھ کے جائیں اور آگے سے ہمیں کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا ہوگا, تو ہم تو وہاں پہ غصے سے باولے ہو جائیں, پھٹ جائیں, اور عین ممکن ہے کہ اگلی ٹرین سے بیٹھ کے پیچھے واپس آ جائیں. لیکن حضرت وہاں بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, دیکھا کوئی نہیں ہے, تو حضرت نے شہر میں نکل گئے. شہر سے جا کے 2-4 بندوں سے پوچھا کہ سر علی امام کی کوٹھی کہاں ہے. تو معروف آدمی تھا, معروف بڑے بیرسٹر تھے. تو وہاں پہ جا کے ان کی کوٹھی پہ پہنچ گیا, تو وہاں پہ مجلس آرائی ہے, مجلس جمی ہوئی ہے, گپ شپ چل رہی ہے. تو یہ جب داخل ہوئے وہاں پہ تو انہوں نے کوئی التفات نہیں کیا, کوئی توجہ نہیں کی. انہوں نے سلام کیا, انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کے بٹھا لیا. تو انہوں نے ایک آدھ دفعہ پوچھا آپ نے مجھے بلایا تھا کہ جی بیٹھے بیٹھے آپ. تو کافی دیر وہ گپ شپ چلتی رہی. تو حضرت نے کہا جی مجھے اجازت ہے میں پھر واپس چلا جاؤں, تو کیونکہ ٹرین کے اگلی کا وقت ہو رہا, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں, کوئی بات ہی نہیں کی. یہ ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ جو بظاہر بڑی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. پھر حضرت واپس چلے جاتے ہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, کوئی جاگے تار نہیں ڈالی, کوئی خط نہیں ڈالا. کچھ عرصے بعد ان کا پھر خط آ گیا, حضرت بڑے شرمندہ ہیں, وہ معاملہ اس طرح کا عجیب سا ہو گیا تھا. جو بھی وضاحت پیش کی آپ پھر تشریف لے آئے. پھر وہ جب تشریف لے کے آتے ہیں تو اسٹیشن کے اوپر وہ سارے استقبال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بحث ہو جاتی ہے, حضرت کو چیک کرنا ہے, اخلاق چیک کرنا. لیکن یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت جو ہے واپس جب ان کو خط ملتا ہے کہ جی اب دوبارہ پروگرام کے لیے آئیے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی آج کا بندہ اتنے حوصلے والا نہیں ہے کہ وقت دے دے, بلکہ عین ممکن ہے اگر جواب بھی دے تو جواب بھی نہیں دے گا. لیکن اگر جواب بھی دے گا تو یہ گا تم لوگوں کے پاس میں کبھی بھی نہ ہوں, تم لوگ اس قابل ہو کہ میں تمہارے پاس آؤں, تم لوگوں نے میرے ساتھ پہلے کیا سلوک کیا. لیکن حضرت نے پھر بوڑھیا بستر اٹھایا, اگلی جس گاڑی پہ جانا تھا بیٹھے اور چلے گئے, اور پھر انہوں نے خیر معذرت کی. انہوں نے کہا ہم تو اس بات میں آپ کو آزما رہے تھے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ آزمانا اچھا تھا یا برا تھا, لیکن یہ عجیب مثال ہے. کریکٹر تھا وہ تو نمایاں ہو کے سامنے آیا,
اور بہت غیر معمولی طور پہ آیا. لیکن یہ ایک دائی کا کریکٹر سامنے ہو گیا تھا کہ دائی کے اندر کتنا حوصلہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ دین کے لیے نکلا نا. جی. اور دین کے راستے میں مشکلات بڑی آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف کا سفر ہے وہ ایک دائی کے لیے وہ بہترین مثال ہے. اس سے بڑی مثال کوئی نہیں. ایک نبی کا عمل اور پھر وہ پتھر پڑھ رہے ہیں اور پھر ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ اسی یعنی کہ جو سمجھ لیں اسی سبق کا ایک چھوٹا سا باب ہے ان کی امت میں سے ایک امتی کا. تو ان کے نوجوان بیٹے قتل ہوئے تھے. قتل نہیں ہوئے تھے اصل میں. ان کے ایک بیٹا محمد ابراہیم نام تھا, جوان سال, اس کی وفات ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے ہوئی. بہرحال وفات ہو گئی. تو پھر اس کے بعد ان کا آرا میں رہنے کا دل ختم ہو گیا اور یہ اٹھ گیا وہاں سے. تو کوچ کرنے کا پروگرام بنایا انہوں نے اور پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ دہلی کی لکھنؤ پھر دہلی وغیرہ کی طرف. تو پہلے دہلی گئے. اچھا ایک بات اور کروں کہ انہوں نے آرا میں بہت طویل عرصے تدریس کی ہے. حتیٰ کہ بعض کتابوں میں اب ان کے نام کیا تھا, حافظ عبداللہ آروی بھی لکھا ہوا ملتا ہے اس زمانے میں. جی ایسے بالکل. تو غازی پوری, آروی, مولوی, یہ تینوں نسبتیں ان کے ہاتھ لکھی جاتی ہیں. تو خیر پھر انہوں نے جو ہے دہلی کا پروگرام بنایا اور پھر دہلی چلی گئے. وہاں پہ انہوں نے چند برس تدریس کی. پھر اس کے بعد یہ دوبارہ لکھنؤ آئے. لکھنؤ میں اصل میں ان کی ایک بیٹی تھی جن کے شوہر تھے ڈاکٹر عبدالرحیم غازی پوری. تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کے انتقال کے بعد اپنی بیوہ بیٹی کے پاس آ گئے تھے لکھنؤ. اور پھر ان کی وفات بھی لکھنؤ میں ہوئی. اور شیخ محمد بن حسین بن محسن یمانی جو بڑے عظیم محدث تھے خود بھی اور عربی کے بڑے ادیب تھے, انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا. مولانا عبدالسلام مبارک پوری بھی ان کے شاگرد تھے. جی ہاں. میاں صاحب کے شاگرد بھی تھے, ان کے بھی شاگرد تھے. بہت بڑا نام ہے. جی ہاں. انہوں نے ان کے حوالے سے کچھ لکھا بھی ہے. وہ مولانا عبدالسلام مبارک پوری نے لکھا ہے. نہیں میں عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ, میں نے عبد الرحمان بولا. نہیں مولانا عبد الرحمان. دیکھیے ویسے چلیں دماغ میں عبدالسلام تھا لیکن مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کا تذکرہ آیا. مولانا عبد الرحمان مبارک پوری میں ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی, جب بھی موقع ملا ہم الگ سے پروگرام کریں گے کہ مولانا عبد الرحمان مبارک پوری تو خود ایک بہت بڑی شخصیت ہے کہ جو ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے ان کے اوپر. لیکن مولانا عبد الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ جو میاں صاحب کے بھی شاگرد تھے, ہم جب میاں صاحب کے شاگردوں کے بارے سے بات کریں گے تو ان کے لیے الگ پروگرام کریں گے, لیکن وہ ان کے بھی شاگرد تھے. اور یہ بڑی کمال بات ہے کہ مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کہ وہ ان کے شاگرد تھے. میاں صاحب کی بہت بڑی تعداد شاگردوں کی ایسی ہے جو حافظ عبداللہ غازی پوری کے بھی شاگرد ہیں, اور یہ اپنے آپ میں خود ایک بڑی مثال ہے. تو کم مثالیں ایسی ملتی ہیں. ایسی مثالیں نسبتاً کم ہیں جتنے بڑی تعداد ان کے پاس آئی ہے. کوئی ایک آدھ مثال تو مل جاتی ہے. جی ہاں چند. لیکن یہ ایک استاد حدیث بخاری پڑھا رہے ہیں تو ان کے کوئی شاگرد اسی مدرسے میں دوبارہ ابتدائی کتابوں میں آ گیا تو نئے جو طالب علم آتے ہیں وہ یہ مثالیں مل جاتی ہیں. یہ کہ یہ مثالیں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں لیکن اس کثرت سے یہ مثالیں نہیں ملتی جتنی میاں صاحب کی اور محدث غازی پوری رحمہ اللہ کی ملتی ہیں. جی ہاں. ان کی وفات کس دور میں ہوئی؟ حافظ عبداللہ غازی پوری کی یہ ان کی وفات ہوئی 1918 میں. 1918 میں وفات ہوئی اور انہوں نے 1857 کے بعد میاں صاحب سے پڑھا تھا. جی کافی بات پڑھا 1297 ہجری بنتا ہے کچھ, تو اس وقت پڑھا. اسی سال وہ حج پہ گئے اور پھر وہاں انہوں نے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے بھی استفادہ کیا تھا. اچھا میں چاہوں گا کہ یہ دیکھیے محدث غازی پوری رحمہ اللہ جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے. جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ میاں صاحب کے بعد اتنا ہلکا شاگرد کسی کو نہیں ملا, تو ظاہر سی بات ہے 15-20 منٹ کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ہمارا اصل موضوع میاں صاحب ہے کہ میاں صاحب کے شاگردوں کا, تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کے کچھ معروف شاگردوں کا ایک دو جملوں میں ہمیں بتائیں تاکہ پھر ہم اگلی سمت چلیں. تو حافظ عبداللہ غازی پوری کے کافی شاگرد ہیں, جیسے علامہ عبد الرحمان مبارک پوری کا آپ نے خود ذکر کیا, اور ہماری اس گفتگو میں 3 شاگردوں کے نام آئے, مولانا تلطف حسین عظیم آبادی, شاہ علی نعمت پھلواروی, مولانا محمد سعید بنارسی. اس کے علاوہ ان کے ایک شاگرد تھے شاہ عین الحق پھلواروی, معروف شخصیت ہے, معروف شخصیت. تو ان کی جب وفات ہوئی تو مولانا ثناء اللہ مصری نے لکھا تھا کہ جماعت اہل حدیث کا ابراہیم بن ادھم ان کو کہا جاتا تھا. شاہ عین الحق کو؟ جی یہ ان کا لقب تھا. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خانقاہ مجیبیہ پھلواری کے سجادہ نشین تھے, اور اس سجادگی کا بڑا روب تھا بہار میں, بڑی طاقت تھی. اس سجادگی کو انہوں نے اپنے مسلک کی خاطر, اپنے دینی نظریات کی خاطر ترک کر دیا, اور یہ بڑا اثار تھا جو اس وقت انہوں نے کیا. تو بہرحال تو شاہ عین الحق پھلواروی ان کے شاگرد تھے اور خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. سجادہ نشینی سے یاد آیا, خانقاہ سے یاد آیا, سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ بھی تو ان کے شاگرد تھے. وہاں سے کہ داؤد غزنوی بھی شاگرد تھے ان کے, اور آپ کو پتہ ہے ان کا کیا مقام ہے. اور آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے پہلے صدر تھے, اور پاکستان بننے کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پہلے صدر مولانا سید داؤد غزنوی تھے, تو ان کے ہی شاگرد تھے. تو ہماری جو جماعت ہے بالخصوص اس کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں حافظ عبداللہ غازی جو ہے وہ نقطۂ آغاز ہے ایک طرح سے, اور ان کا ایک بڑا مقام ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نئے نسل ہے اور جو بالخصوص تحریکی حضرات ہیں وہ ان کی سیرت کو ضرور پڑھیں.
تو مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری کے ایک اور بڑے شاگرد ہیں مولانا عبدالسلام مبارک پوری، جو صاحب سیرت البخاری کا جو مصنف ہے. اور سیرت البخاری جو آپ کو پتہ ہی ہے امام بخاری کے زمانے پر وہ دنیا بھر میں کسی بھی زبان میں لکھی گئی سب سے بہترین کتاب ہے. الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے اس کو ایک دفعہ شائع کیا تھا. ماشاء اللہ. اور وہ آپ کو پتہ ہے اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو ایک ہندوستانی عالم کو حاصل ہوا کہ اس کی کتاب عالم اسلام میں اس کی پذیرائی ہوئی. تو یہ سارے جو تھے یہ حافظ عبداللہ غازی پوری کے ہی فیض یافتہ تھے. اچھا، حافظ عبداللہ غازی پوری کے تلامذہ میں احناف بھی شامل تھے، بہرحال جیسا کہ عام رویہ رہتا ہے. تو کافی بڑا حلقہ تھا ان کا اور مختلف خطوں سے لوگ ان کے ساتھ شامل. ہم نے پچھلی قسط میں دار ابی طیب کے حوالے سے بات کی تھی کہ میاں صاحب کے اوپر جو آپ کا کام ہے دار ابی طیب میں، اس میں ظاہر سی بات ہے عارف جید محمدی صاحب کا بہت بنیادی کردار ہے. تو مولانا عبداللہ محدث غازی پوری رحمۃ اللہ کے حالات کے اوپر بھی دار ابی طیب سے بڑی شاندار کتاب چھپی ہے. وہ ہمارے دوست ہیں حافظ شاہد رفیق صاحب. جی حافظ شاہد رفیق صاحب کی کتاب کمال کتاب، بہت عمدہ شاندار کتاب ہے. اچھا، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک طرح سے آل انڈیا حدیث کانفرنس کی پوری تاریخ بھی جو قدیم تاریخ تھی اس کو بڑی محنت سے جمع کر دیا. جی وہ کتاب میں نے پڑھی بھی ہے، دیکھی بھی ہے، اور اس کے اوپر میں نے کچھ لکھا بھی تھا ان دنوں جب وہ کتاب آئی تھی. تو دار ابی طیب کی خدمات میں یہ بڑی بھی خدمت، بہت بڑی خدمت ہے کہ محدث غازی پوری کے اتنے عمدہ انہوں نے یہ حالات وغیرہ جمع کر دیا. اور یہ پہلی اولین سوانح ہے جو ان کی سیرت پر آئی ہے. جی میں یہی کہنا مقصود یہ تھا کہ اس اشاعت کی خوبی یہ ہے کہ اولین سوانح ہے اور اتنی بڑی شخصیت. اور یہ دیکھیں محرومی بھی ہے، ہماری کمزوری بھی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کی ایک خطا بھی ہے. چلے نرم لفظوں میں بات کرتا ہوں، خطا ہے کہ اتنے بڑے بزرگ اس جماعت میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے وہ اس طرح یہ بھول جاتے ہیں جیسے وہ تھے یا نہیں تھے. تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی ایک شاندار کاوش سامنے آئی ہے جو ان کے حالات کے اوپر اولین کتاب ہے. جی بہت شکریہ. یہ محدث غازی پوری رحمہ اللہ کے حوالے سے جو انتہائی مختصر ہم نے جو بات کی ہے، اس میں یہ تو ایسے ہی ہے، پیاس تو نہیں بجھتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ اور شخصیت پہ بھی بات کریں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں کسی اور شخصیت کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.